ناظرین دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، ایک طرف اسرائیلی فوج جو ہے وہ وڈرا کرنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اسرائیلی فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے، اور ساؤتھ غزہ سے فلسطینی جو ہے وہ واپس نارتھ کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر فلسطینی جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں نارتھ کی طرف، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک اور بڑی ڈیفیٹ ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیے جو غزہ سٹی میں کچھ ہفتے قبل جو اگریشن جو ظلم کا آغاز کیا گیا، اور 1 ملین پیلسٹینین جب وہ ناردرن غزہ میں غزہ سٹی کے اندر موجود تھے، جس میں سے 9 لاکھ فلسطینیوں کو جو ہے وہ یہاں سے ساؤتھ کی طرف ڈسپلیس کر دیا گیا تھا۔ جو ہی سیز فائر نافذ ہوا ہے فوراً فلسطینیوں نے جو ہے وہ واپس آنا شروع کر دیا ہے، ایون کل جب سیز فائر ہوا تھا تو فوراً فلسطینی جب واپس آ رہے تھے آگے سے انہوں نے جو پھر وہاں پر گولیاں چلائیں، تو آپ کو پتا ہے کہ کل سے انہوں نے جو وائلیشنز ہیں ان کی جاری رہی ہیں، سیز فائر اناؤنس ہو گیا تھا لیکن ان کی جو بمبنگ ہے وہ جاری رہی ہے، جو اب اس وقت رک چکی ہے اور سیز فائر جو وہ نافذ ہو چکا ہے۔ تو فلسطینی تو کل سے ہی واپس آ رہے تھے آگے سے جب انہوں نے گولیاں چلائیں، تو اب بڑی تعداد کے ہزاروں کی تعداد کے اندر فلسطینی جو ہیں وہ ناردرن غزہ کے اندر واپس آ رہے ہیں، اور یہ کلیئر ڈیفیٹ ہے اسرائیل کے لیے، اس سے بڑی کوئی ذلت اس کے لیے ہو نہیں سکتی۔ اور دوسری طرف دیکھیے کہ بڑی تعداد کے اندر جو ایڈ ہے وہ داخل ہوگی، سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ٹرکس ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں داخل ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ میکرون نے کہا ہے کہ اگلے آنے والے گھنٹے جو ہے وہ بڑے کروشل ہیں، تو امداد جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ ایک اور ڈیفیٹ ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس جہریت میں ایڈ کو بھی ایز اے ویپن استعمال کیا گیا ہے، جو دنیا میں ماڈرن ہسٹری میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور بڑی بروٹیلٹی کے ساتھ یہ ویپن استعمال ہوا ہے فلسطینیوں کے پر۔ تو سٹارویشن کو جس طرح سے ایک پالیسی کے طور پر استعمال کیا گیا، تو ایڈ کا داخل ہونا بھی اسرائیل کی ڈیفیٹ ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو بھی ایک ویپن استعمال کیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ جب یہ بومنگ کر رہے تھے تو آگے سے پھر ریزسٹنس نے بھی اٹیک شروع کر دیے، اور بالکل آخری وقت میں کچھ دیر پہلے بالکل آخری وقت میں جب سیز فائر نافذ ہوا ہے تو اس آخری وقت میں بھی ان کو اپنے فوجیوں کے تابوت وہاں پر اٹھانا پڑے ہیں، تو ایک طرف یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ادھر انہوں نے جب وہ تابوت اٹھائے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی عبرتناک شکست بھی اسرائیل کے لیے ہو نہیں سکتی ہے۔ یعنی 2 سال اور 3 ماہ کی، 2 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے غزہ پر، اور جہاں پر کوئی جنگ نہ ہو، صرف طرح طرح کے ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں فلسطینیوں کو مارنے کے لیے، بہت یہ بھیانک ٹائم تھا، بہت لمبا عرصہ تھا۔ 2 سال 3 ماہ کے بعد جب سیز فائر ہو رہا ہے تو کیا صورتحال آن گراؤنڈ کیا ہے؟ آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ اپنی فوجیوں کے تابوت اٹھا رہے ہیں۔ بھائی آپ ملٹری لاجک میں اس چیز کو جب وہ اسٹیبلش کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے جو گھمنڈ امریکہ کو اور جو جرمنی کو اور اسرائیل کو جو گھمنڈ تھا، اور مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ بھی یہ سمجھتی تھے کہ اسرائیل تو یوں جو ہے وہ حماس کو ڈسٹرائے کر دے گا، تو اور پھر ہم اسرائیل کے ساتھ جو معاہدے آگے بڑھائیں گے، تو یہ تو کسی ملٹری لاجک میں یہ بات ثابت ہی نہیں کی جا سکتی کہ اتنی بڑی سوفسٹیکیٹڈ آرمی بیکڈ بائی دا سپر پاور، اور دنیا کے سارے ریسورسز، سارے ٹیکنالوجی، اور پھر ان کو اتنا فری ہینڈ دیا گیا ہو، ان کے لیے کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے دنیا کے تمام قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہوں، انہوں نے انسانیت کی دھجیاں اڑا دی ہوں، اور اس کے باوجود آخری منٹ میں بھی وہ اپنے فوجی اٹھا رہے ہوں، کس کے سامنے؟ ایک چھوٹے سے گروپ کے سامنے جو منظم فوج بھی نہیں ہے، جس کے پاس ایک ٹینک اور ایک جہاز بھی نہیں ہے، تو آپ ملٹری لاجک کے اندر جب اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک عبرتناک اور ذلت امیز شکست ہے جو اسرائیل کو یہاں پر جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے یہ ڈیفیٹ بہت سارے مزید فال آؤٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لے کر آئے گی۔ تو پہلا فیز جو ہے وہ ایگری ہو گیا ہے اور نافذ بھی ہو گیا ہے، لیکن اسرائیل درمیان میں پھر دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ ہم کسی بھی وقت اگر ہماری فوجوں کو کوئی تھریٹ ہوا تو ہم آگے سے اٹیک کر دیں گے، تو اس طرح کے فضول باتیں وہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایک پاز ہے، اور اب پاز اور ریئل پیس کے درمیان ایک بڑا ٹیسٹ ہے، یعنی اب پاز سے ہم ریئل پیس کی طرف کیسے، کیونکہ یہ والا جو فرسٹ فیز ہے یہ تو چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا، اس میں تو صرف قیدیوں کا تبادلہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ والا فیز تو ختم ہو جائے گا، جو ہی قیدیوں کی ایکسچینج ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر ریئل پیس کی طرف جانا ہے، جو اسرائیل کسی صورت الاؤ نہیں کرے گا، وہ آخری حد تک چاہے گا کہ وہ دوبارہ اس کو شروع کرے، کیونکہ دیکھیے اگر اتنی بڑی ڈیفیٹ کے ساتھ اسرائیلی فوج وڈرا کر جاتی ہے، جو کہ اس کو کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیے وہ ایک ایبسلیوٹ ڈیفیٹ ہوگی۔ ابھی تو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے نا، ہم نے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے یہ سارا کیا، تو وڈرا کر گئے تو ایبسلیوٹ ڈیفیٹ ہوگی، کیونکہ اسرائیل نے اپنے آپ کو اسی راستے کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اس نے کوئی مصالحت کا یا درمیانی راستہ تو اختیار کیا ہی نہیں،
تو اس لیے اب یہاں پر اس کو ایبسولوٹ ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ صرف جنگ لڑ رہا ہوتا تو پھر وڈرال شاید اتنا بڑا, جیسے حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی 2006 میں تو معاملہ ڈیفرنٹ تھا, وہاں سے بھی تو اسرائیلی فوجیں وڈرا کر گئی تھی. یہاں پر چونکہ اس نے اپنی ایکسٹریم طاقت استعمال کی ہے, صرف لوگوں کو مارا ہے, تو اب آپ دیکھیے اگر اسرائیل فلی وڈرا کرتا ہے تو پھر اسرائیل کا انجام کیا ہوگا. اور ایک چیز مزید اسٹیبلش ہوگی کہ حماس نے اسرائیل کو مکمل شکست دے دی ہے اور اسرائیل جب مکمل طور پر ڈھیر ہوا ہے تو اسرائیل کی ڈومیننس جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گی, اور اسرائیل کی ساری طاقت جو وہ ملٹری سپریورٹی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, جس کو حماس اس کا مطلب چیلنج کر دے گی ان کی مکمل وڈرال کے ساتھ, تو پھر سب کے سامنے بھی حقائق آ جائیں. اس لیے ایبسولوٹ ڈیفیٹ کے ساتھ اسرائیل نے اپنے مکمل کولیپس کی طرف بڑھنا ہے, لیکن جنگ جاری رکھ کے اور جاریت کو دوبارہ شروع کر کے پھر یہ کیا اچیو کر لے گا. تو لوگوں کو جو مارنے والے ہیں وہ اسی طرح کے اس میں شکار ہوتے ہیں کہ دونوں طرف ان کے لیے کھائی ہوتی ہے اور دونوں طرف ان کا عبرتناک انجام ہوتا ہے. حماس یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو امریکہ سے کلیئر گارنٹیز حاصل ہو گئی ہیں وایا بردر کنٹریز کہ یہ جنگ اب مکمل بند ہو چکی ہے. فرسٹ فیز کی اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے فیز بھی امپلیمنٹ ہوں گے, جنگ مکمل بند ہو گئی ہے, یہ حماس کہہ رہی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور دوسری طرف کیا ہوا ہے, نوبیل پیس پرائز کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. نوبیل پیس پرائز اناؤنس کر دیا گیا ہے. کیا یہ ٹرمپ کو ملا ہے؟ تو آخر کار نوبیل پیس پرائز نے اور انسانیت نے اپنی کریڈیبلٹی جو وہ بچا لی ہے اور ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز جو وہ نہیں دیا گیا ہے. اگر یہ نوبیل پیس پرائز آج ٹرمپ کو دے دیا جاتا تو نہ ہی اس پرائز کی کوئی وقت رہتی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ڈارک کامیڈی جو آلریڈی چل رہی ہے, یعنی دنیا میں جنگیں چھیڑنے والا اپنے آپ کو پیس میکر کہہ رہا ہے اور جو دنیا کا وار کرمنل ہے وہ اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کر رہا ہے, اور پیس کے نام پر غزہ پر کالونیل رول جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس شخص نے 9 مہینے اس سب کے اندر حصے دار رہا ہے. اس کو اگر آج نوبیل پیس پرائز مل جاتا تو نہ ہی اس پرائز کی کوئی ویلیو رہتی اور ساتھ ہی یہ دنیا کے مظلوموں کے اوپر زخم چھیڑنے کے مترادف ہوتا, اور ساتھ ہی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جاتا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, دنیا میں جتنے مرضی کرائمز کر لو, تمہارے پاس طاقت ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, تم دنیا کے جس بھی کیپٹل میں اترو گے وہاں پر تمہارا استقبال بھی ہوگا, دنیا تم سے ڈرے گی بھی صحیح اور بعد میں تمہیں امن کا انعام بھی دے دے گی. تو یہ دنیا کے مظلوموں اور فلسطینی مظلوموں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے ایک مترادف ہوتا. اگر یہ دے دیا جاتا تو ٹرمپ صاحب کو نہیں دیا گیا, اور یہ رپورٹ بھی ہم نے 3-4 دن قبل آپ کے سامنے رکھی تھی, جو ایکسپرٹس یہ بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ کو نہیں ملے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نوبیل پیس پرائز کے جو پرنسپلز ہیں کہ وہ شخص کام کرنا چاہیے ایک کمپریہنسو اور لاسٹنگ پیس کے لیے اور سٹیبلٹی کے لیے, یہ شخص تو ایسا کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. جو بھی یہ کلیم کرتا ہے, سیلف کلیم کرتا ہے کہ میں نے یہ کروایا, وہ شارٹ ٹرم سیز فائر ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ارمینیا اور آذربائیجان, ان کی کون سا جنگ ہو رہی تھی جو اس نے جب رکوائی ہے؟ تو بہرحال وہ رپورٹ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس کو جب وہ نہیں دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو 2 سال سے آپ جو دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ انسانیت کا ٹیسٹ ہے, اور انسانیت نے جو ورلڈ وار 2 کے بعد جو انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں وہ بھی سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. خاص کر جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ان کا بڑا ریئل ٹیسٹ تھا اور ابھی بھی جاری ہے. مثال کے طور پہ آپ عالمی عدالت کو لیجیے, ICC کو, انہوں نے انٹرنیشنل وارنٹس نتنیاہو کے جاری کیے, امریکہ نے اس کے اوپر سینکشن لگائیں, اس سب کے باوجود عالمی عدالت نے ابھی تک نتنیاہو کے وارنٹ سسپینڈ نہیں کیے ہیں. پورا دباؤ ان کے اوپر ڈالا گیا. اس سے بڑا دباؤ کیا ہوگا کہ ان کی فیملیز کو جب دھمکایا گیا اور ان کے اوپر سینکشنز لگا دی گئی. ابھی تک انہوں نے نتنیاہو کے اور گیلنٹ کے اور ان کے وارنٹس وہ سسپینڈ نہیں کیے ہیں, تو وہ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ اس ٹیسٹ میں عالمی عدالت کامیاب ہوئی ہے اور اس ٹیسٹ کے اندر دنیا کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں, اور اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ آج نوبیل پرائز کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی اس کے اندر جو کامیاب ہوا ہے. دیکھیے بات بتائے کیا ہے, یہ سارے رولز اور انڈرسٹینڈنگز اور یہ انسٹیٹیوشنز, یہ نارمز, یہ کنونشنز اس لیے بنائی گئی تھیں کہ جب کوئی ایول طاقت دنیا پر ایسا شکنجہ کس لے, دنیا پر ایسا غلبہ جو ہے وہ کر لے, تو اس سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے شکنجے سے جب وہ کیسے اپنے آپ کو آزاد ہونا ہے. تو یہ سارے انسٹیٹیوشن جو سٹینڈ لے رہے ہیں اور جو دنیا کے لوگ سٹینڈ لے رہے ہیں,
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آخر کار اس ایول طاقت کو مکمل طور پر جب شکست ہوگی اور دنیا اس کے شکنجے سے آزاد ہوگی، جو ہر ایک انسٹیٹیوشن کو، جو ہر ایک سوچ کو، جو ایک ایک چیز کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کر رہا ہے، اس کو کرپٹ کر رہا ہے، اس کو بے حس کر رہا ہے، اور اس میں ایول جو چیزیں ہیں وہ پرموٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب دنیا کے بے حسی کے وہ الگ لیول کے پر لے کر جا چکا ہے۔ تو اس سے دنیا کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس ایول کو دنیا کو چاہیے کہ متحد ہو کر شکست دے، کیونکہ اب یہ معاملہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ اب سب کا معاملہ ہے، اور اس کو شکست ہوگی تو ساری دنیا میں خوشحالی بھی آئے گی اور انسانیت بھی پروان چڑھے گی، وگرنہ اس طرح کی جو ایول اور شیطانی طاقتیں ہیں وہ دنیا میں اپنا مزید غلبہ جماتی چلی جائیں گی، اور انسانیت کو بہت بڑا یہ دھچکا ہوگا۔ تو بہرحال آج ایک بڑا، ویسے دیا کس کو گیا ہے نوبیل پیس پرائز، جب وہ دیا کس کو گیا ہے؟ وینزویلا کی ایک پولیٹیشین ہیں جو اپوزیشن کی ہیں، ان کو دیا گیا۔ ویسے وینزویلا کے لیے یہ مسئلہ ضرور پیدا ہو گیا ہے کیونکہ یہ مڈورو کی گورنمنٹ جو گرانا چاہتی ہے۔ وینزویلن ڈیموکریسی ایکٹیوسٹ ماریا کورینو ونز نوبیل پیس پرائز، اور پھر جو کمیٹی ہے اس سے کویشچن پوچھا گیا کہ، اور انہوں نے بتایا کہ خود ٹرمپ کی جانب سے ان پرسن بہت زیادہ پریشر تھا اس کمیٹی کے اوپر، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی یعنی یورپین جو بڑی گورنمنٹس ہیں وہ بھی پریشرائز کر رہی تھی کہ جو ہے وہ ٹرمپ کو جو پرائز دے دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سب کے باوجود ہم نے جو ہے وہ وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ صحیح تھا، اور جو پرنسپلز طے کیے تھے کہ یہ پرائز ان لوگوں کو ملے گا، ہم نے اسی پرنسپلز کے مطابق یہ دیا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ گن پوائنٹ پر ان سے یہ مانگا جا رہا تھا، پریشر تھا، خود ٹرمپ کا پریشر جو ہے وہ تھا۔ ویسے یہ بھی ایک عجب مذاق ہے، اور اس سے ایک اور بات دیکھیں، ٹرمپ کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں شاید کسی نے اتنا زور نہیں لگایا نوبیل پیس پرائز کے لیے، خاص کر امریکن پریزیڈنٹس کی اگر ہم بات کریں، کسی نے کبھی ایسا کوئی زور نہیں لگایا۔ تو یہ شخص یعنی اگر نوبیل پیس پرائز ٹرمپ کو ملتا تو اس میں امریکہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کوئی فائدہ ہوتا یا جس کے نیریٹو میں مضبوطی آتی وہ ٹرمپ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ شخص کتنا خود پسند شخص ہے اور کتنا خود غرض شخص ہے، اس کو اپنے بزنس، اپنی بڑھائی اور اپنی جو ایک پروموشن ہے وہ اس کو سب سے زیادہ جو عزیز ہے۔ غزہ میں بھی اس کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کیونکہ جیرڈ کشنر وہ سارا سنبھال رہا ہے، تو اس میں سب سے بڑا انٹرسٹ اس کا یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بزنس کے حوالے سے، وگرنہ دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا، خود بائیڈن غزہ کو ایک ریئل اسٹیٹ پراپرٹی قرار نہیں دے سکا جو اس شخص نے یہ وہ قرار دیا۔ تو اس لیے یہ عربز اور ٹرکی اور حماس کو یہی بات ٹرمپ کی نفسیات سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ براہ راست ٹرمپ کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مانا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، ٹرمپ کا کچھ بھی نہیں مانا ہے، اس کا سو کال جو پیس پلان ہے اس میں ایک چیز بھی نہیں مانی ہے۔ وہ تو وہی چیزیں ہیں کہ جو ان پرنسپل ہیں، مکمل وڈرال، فلسطینیوں کے حوالے وہ سارا کنٹرول رہے گا، تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈز منوائی ہیں لیکن ذرا ڈیفرنٹ انداز کے، یہ ایک نفسیاتی اس کے نفسیات کے ساتھ بلا وجہ جھگڑنے کی جب ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جب سیز فائر نافذ ہو چکا ہے، بمبنگ اس وقت نہیں ہو رہی ہے۔ Israel pulling troops back as displaced families head to North Gaza. Israel begins Gaza pullback under deal with Hamas. اسی حماس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑا ہے، فوجوں کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اور وہی فلسطینی جو ہیں جن کو ابھی انہوں نے ڈسپلیس کیا تھا 9 لاکھ میں، وہ فوری جب وہ ناردرن غازہ کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ ڈیفیٹ ہے، اتنی بڑی ڈیفیٹ ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ہوتا نا کہ بھئی دو برابر کی، یا چلو قریب برابر کی طاقتیں جب وہ لڑ رہی تھی، 2 ملک لڑ رہے تھے، ایک چلو زیادہ طاقتور تھا، ایک چلو کمزور تھا، یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیورلی جو فلسطینی لوگ ہیں یہ ان کی ول تھی جو جیتی ہے۔ اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ یہ لوگ جو ہیں فلسطینی جو ہے وہ حماس کے خلاف ہو جائیں، ریزسٹنس کے خلاف ہو جائیں، ان کے خلاف مظاہرے کریں، انہوں نے نہیں کیے۔ تو یہ جو بھی حاصل ہوا ہے یہ فلسطینیوں کی جو قربانیاں ہیں اس سے جو وہ حاصل ہوا ہے، اور وہ پوری انسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ اب ریجن بھی یہ دیکھ چکا ہے اور دنیا بھی یہ دیکھ چکی ہے کہ یہ ایول جو ہے وہ کیسے دنیا کو جکڑے ہوئے ہیں، کیسے امریکن گورنمنٹ کو، کیسے یورپین گورنمنٹس کو یہ شکنجے میں کسے ہوئے ہیں اور ان کو جنگوں میں گھسیٹتی ہے، اور ان کے اپنے لوگ جب اس میں مارے جاتے ہیں، ہزاروں امریکنز ان کی جنگوں کے اندر جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ فلسطینی صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، وہ ساری دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی ٹروپس سٹارٹ پولنگ بیک، ڈسپلیس فیملیز سٹارٹ موونگ ٹورڈز ناردرن غازہ۔ وہ ویڈیوز آ رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی جو ہے وہ فوری ناردرن غازہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ول ہے اور یہ ان کی بریوری ہے۔
ٹھیک ہے نا. اور ادھر اسرائیلی آرمی جب وہ تھریٹ بھی کر رہی ہے, مثال کے طور پہ اسرائیلی آرمی سیز کہ غازہ ٹروس ڈیل وینٹ انٹو ایفیکٹ, یہ نافذ ہو گئی ہے, لیکن وی ول کنٹینیو ٹو آپریٹ ٹو ایلیمینیٹ اینی امیڈیٹ تھریٹ. یعنی یہ جو لائن ہے یہ میسج ہے کہ ہمیں کوئی بھی خطرہ ہوا تو پھر ہم اس کو ایلیمینیٹ کریں گے. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے لیبنان میں وہ ایئر اسٹرائک کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی وہ کوئی ایئر اسٹرائک کر لیں گے کہ اس سے ہمیں خطرہ تھا. فلسطینی سویلینز کے اوپر گولیاں چلا دیں گے کہ یہ تو ہماری فوج کی طرف جب وہ آگے بڑھ رہے تھے. اس طرح کی حرکتیں کر کے وہ دراصل اپنی ڈومیننس جو ہے وہ شو کرنا چاہتے ہیں, اور یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگلے فیز کے اندر مکمل جنگ بندی کے اندر داخل نہیں ہوں گے. ان فرسٹ فیز آف دا سیز فائر اسرائیل کین اسٹل ری ڈپلائی اینڈ ری آکوپائی. الجزیرہ کی رپورٹ ہے ابھی تو وہ چکے اس کی فوج اندر موجود ہے, اس کے پاس فائر پاور ہے, تو وہ آگے بھی بڑھ سکتی ہے, ری ڈپلائی بھی کر سکتی ہے, ری آکوپائی بھی کر سکتی ہے, اور یہی اسرائیل جو وہ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن سب سے بڑی جو جیت فلسطینیوں کی ہوئی ہے وہ امداد کے اندر داخل ہونا ہے, اور نتن یاہو اور اس کے جو پارٹنرز ہیں وہ چیمپئنز ہیں سٹارویشن پالیسی کے, تو وہ وڈرا نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امداد جو وہ اندر جائے. دے وانٹڈ فل آکوپیشن. تو امداد کے اندر جانا یہ فلسطینیوں کی بہت بڑی جیت ہے, جو ریلیف جو ہے وہ ان کو حاصل ہوا ہے. اور پھر جو فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہے, 250 پیلسٹینین پریزنر جب ریلیز ہوں گے, اور مروان برغوثی کے پر حماس نے کہا ہے کوئی کمپرومائز جب نہیں ہوگا, اور اسرائیل کہہ رہا ہے ہم ریلیز نہیں کریں گے. تو ابھی جو وہ کنفیوژن ضرور ہے, ٹھیک ہے, لیکن فی الحال ادھر غزہ میں یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے کہ بمباری رک گئی ہے. دیز آر دا اسٹکنگ پوائنٹس, دیٹس وائی a list of names that will be released has not been published by Israel. تو ابھی تک اسرائیل نے وہ لسٹ جاری نہیں کی ہے کہ ہم کون کون سے فلسطینی قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں. ایک درمیان میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ابھی غزہ ادھر کائرو کے اندر جو مذاکرات جاری تھے, اور اس میں کچھ چیزیں ابھی طے ہو رہی تھی, لیکن ٹرمپ صاحب نے چونکہ اس کو بہت جلدی تھی, کل آ چکے نوبیل پیس پرائز جب اناؤنس ہونا تھا تو اس کو کل ہی اناؤنس کرنے کی بہت جلدی تھی, تو ابھی مذاکرات ہو رہے تھے, ابھی کچھ چیزیں ایف اینڈ بٹس باقی تھیں, ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا کہ سیز فائر ہو گیا. تو اس لیے بھی درمیان میں ابھی وہ چیزیں یعنی کہ کلیئرٹی نہیں ہوئی کہ کون سا قیدی کیا معاملات, تو یہ بھی ایک درمیان میں خبر موجود ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے. تو سیز فائر از ویلکم بٹ ناٹ ٹرو پیس انلیس دا روٹ کاز از ڈیلٹ ود. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ سیز فائر تو ہو گیا ہے, لیکن جو ریئل پیس ہے وہ تب آئے گا جب روٹ کاز کو ایڈریس کیا جائے گا, اور وہ ہے فلسطینی ریاست. لیکن کیا اس کے لیے امریکہ تیار ہے؟ اسرائیل تو کی ضرورت تیار نہیں ہے. کیا امریکہ تیار ہے؟ یہ ایک بڑا آگے چیلنج ہوگا. دا ریئل چیلنج جو ہے وہ سیز فائر کے بعد آئے گا, جب پہلا فیز جب وہ مکمل ہو جائے گا, اور جب فوکس ہوگا غزہ کی ریکنسٹرکشن کے اوپر اور غزہ کی گورننس کے اوپر, کیونکہ وہ ٹونی بلیئر کو کلونیل رول جب یہاں پر امپوز کرنا چاہتے ہیں, تو جو کہ فلسطینی قبول نہیں کر سکتے. تو ایز ویل ایز دا انٹری آف فوڈ اینڈ میڈیکل سپلائز, attention will have to turn to the Palestinian unity and Israeli occupation. تو آگے فلسطینیوں کو یونٹی بھی دکھانی ہے اور سب کو اکٹھے بھی ہونا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ویسٹ بینک کے اندر الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سیٹلر جو ہے وہ وہاں پر اٹیک کر رہے ہیں, اور اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر سیٹلمنٹس ایکسپینڈ کرتی چلی جا رہی ہے. تو دیکھیے بنیادی ایشو تو فلسطین ریاست ہے, وہ اسرائیل کسی صورت تیار نہیں ہوگا, اور امریکہ بھی ظاہری طور پر بالکل تیار نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس کہ جیسے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, خود امریکہ کے اندر آ رہی ہے, جو پریشر ہے وہ کتنا فی الحال اثر انداز ہوتا ہے. ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ کس صورت فلسطینی ریاست کی طرف جائے گا. تو انلیس دا روٹ کاز جو ہے وہ اگر جب تک حل نہیں کی جاتی, یہاں پر ریئل پیس اور سٹیبلٹی نہیں ہوگی. 608 ٹرکس جو ہیں وہ ایوری ڈے غزہ کے اندر داخل کیے جائیں گے, جس میں فوڈ ہوگا, جس میں میڈیکل اکوپمنٹ ہوگا, جس میں شیلٹر سپلائز ہوں گی, جس میں فیول ہوگا, کوکنگ گیس ہوگا. ول بی الاؤڈ ٹو انٹر غزہ تھرو دا یونائٹڈ نیشن, اور وہ جی ایچ ایف فارغ ہوگی یونائٹڈ نیشن کے تھرو, اور باقی جو تنظیمیں ان کے ذریعے جائے گا. 8 ٹرک جو ہے وہ ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بھی جائیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب نارتھ کی طرف بھی فلسطینی جا رہے ہیں, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی جگہ خالی نہ چھوڑی جائے, وہاں پر لوگ موجود ہوں, وگرنہ اسرائیل اس لیے تو ڈسپلیس کرتا ہے کہ اس کی آکوپیشن آسان ہو جائے, تو وہ فوری جو فلسطینی واپس جا رہے ہیں. تو جو رفح کراسنگ ہے وہ کھل جائے گی کچھ ہی دیر کے اندر, اور اس میں یورپی یونین کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے, اور پوری سپرویژن جو وہاں پر ہو رہی ہوگی. اور اس میں فلسطینی جو ہیں وہ مصر میں سینائی کے علاقے میں وہاں پر اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے جا سکتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ 7 اکتوبر کے بعد جو چلے گئے تھے ان کو بھی یہ الاؤ ہوگا کہ وہ واپس غزہ میں ریٹرن کر سکیں. ابھی جو جائیں گے وہ بھی ریٹرن کر سکیں گے,
اور جو پہلے گئے تھے وہ بھی ریٹرن کر سکیں گے. ابھی رفح کراسنگ جب وہ کھلنے جا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے ان کو کس ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسرائیلی سولجرز کلڈ اینڈ ٹروپس انجرڈ آورز بیفور سیز فائر. چونکہ یہ بمنگ کر رہے تھے تو آگے سے ریزسٹنس نے بھی اٹیک کر دیے, اور بالکل آخری ٹائم میں جب ادھر سیز فائر نافذ ہو رہا ہے تو ان کے فوجی وہاں پر مارے جا رہے ہیں. آخری وقت میں بھی ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں. تو یہ بلا وجہ نہیں ہوا کہ نیٹو اور یورپی یونین اور امریکہ, جنہوں نے ابھی تک ایک بھی میننگ فل اقدام اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھایا, وہ یوں ٹیبل پر آ کر جب وہ حماس کے ساتھ بیٹھے ہیں, اسی حماس کے ساتھ, تو وجوہات واضح ہیں. ٹھیک ہے نا. اسرائیل برے طریقے سے یہاں پر جب وہ ہار چکا ہے, تو آگے اگر اسرائیل ظاہر ہے کہ اس کو پریشر ہے کہ وہ فلی وڈرا کرے, تو فلی وڈرا کرے گا تو آپ کے سامنے اس کی مزید حالت کیا ہوگی, اور اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا, مزید لوگوں کو جا کر مارے گا. تو حماس تو 30,000 فائٹرز ہیں, اس کا مطلب وہ کئی ٹائم لڑنے کی مزید صلاحیت جب رکھتی ہے, تو یہ آسان نہیں ہوگا. خلیل الحیا جب وہ پہلی بار سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمیں امریکہ سے مکمل گارنٹیز حاصل ہو گئی ہیں. حماس چیف نیگوشیٹر سیز ریسیوڈ گارنٹیز کہ وار ول اینڈ, دس ول لیڈ ٹو دا لاسٹنگ اینڈ پرماننٹ اینڈ ٹو دا وار. مکمل جنگ بندی ہو گئی ہے, آگے بھی امپلیمنٹیشن ہوگی, اور ہمیں برادرلی جو کنٹریز ہیں ترکی, مصر اور قطر, ان کی جانب سے امریکہ کی گارنٹی جب موصول ہوئی ہیں. دا وار از کمپلیٹلی اوور. 250 فلسطینی رہا ہوں گے جو لائف سینٹنس والے ہیں, 1700 دوسرے ریلیز ہوں گے, تمام عورتیں اور بچے جب ان کو ریلیز کر دیا جائے گا. تو دیکھیے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹرکی کہہ رہا ہے, مصر کہہ رہا ہے, قطر کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو گارنٹی ہے یہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی. تو اگین اسرائیل اس کو شروع کرنا چاہے گا, امریکہ کو اسرائیل کو چھوڑنے والا نہیں ہے, ہر صورت ساتھ کھڑا ہے, لیکن دنیا بدل رہی ہے, اور اس ڈیل کا ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل ساری دنیا سے نہیں لڑ سکتا ہے, تو دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ان کی ہیجمنی چیلنج ہو رہی ہے, جس کا سب سے بڑا مظاہرہ دنیا نے امریکن تھریٹس کے باوجود فلسطینی ریاست تسلیم کیا. تو اس لیے یہ اسرائیل پوری کوشش کرے گا دوبارہ شروع کرنے کی, لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا, اور اب کی بار وہ شروع کرے گا تو اس کا ڈیمیج ڈبل ٹرپل ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا یہ سارے ملک آن بورڈ ہیں, اور ان کے اوپر رسپانسبلٹی جائے گی کہ آپ نے کون سے پہ گارنٹیز دی تھی. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اسرائیل نے دنیا کو مذاق بنایا ہوا ہے, تو دنیا مذاق نہیں ہے, ایک ایول طاقت ہے, اس نے سب کو شکنجے میں لیا ہوا ہے. تو اب سارے ملکوں کو اس ایول کو پیچھے جو پش بیک کرنا ہے, اور انسانیت کی کریڈیبلٹی جو وہ بحال کرنی ہے. تو ان ملکوں کے اوپر سیریس رسپانسبلٹی ہوگی کہ بھائی آپ درمیان میں پھر کہے آئے تھے کہ آپ اگر وہ نہیں لے سکتے ذمہ داری, اگر نہیں سنبھال سکتے, تو بھائی درمیان میں آنے کی ضرورت کیا تھی, یہ گارنٹیز لینے کی ضرورت کیا تھی. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اسرائیل کوشش کرے گا, وہ شروع بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کا نتیجہ مزید اسرائیل کی ڈیفیٹ اور کولیپس اور اس میں نکلے گا. تو بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال. جرمنی نے کہا کہ $34 ملین جب وہ ایڈ دے گا, اور انڈونیشیا نے اسرائیلی جمناسٹک جو ہے وہاں پر جا رہے تھے ان کا ویزا ڈینائی کر دیا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.